السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 11 اسٹڈی کریں گے آج انشاءاللہ ہم۔ یہ آیت نمبر 87 سے شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ آتینہ ہم نے عطا کی موسیٰ کو الکتابہ کتاب وقفینا اور مسلسل بھیجے ہم نے من بعد ہی ان کے بعد بالرسل رسول وآتینہ اور ہم نے دی عیسی ابن مریم عیسیٰ جو مریم کا بیٹا تھا البینات واضح کھلی کھلی نشانیاں وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے اس کی مدد کی بروح القدس روح القدس کے ذریعے افکلما کیا پس جب جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول بما اس چیز کے ساتھ لا تہوا نہیں چاہتے تھے انفسکم تمہارے نفس استکبرتم تم نے تکبر کیا ففریقاً تو ایک گروہ کو کذبتم تم نے جھٹلایا وفریقاً اور ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرنے لگے۔ یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا، جو شریعت عطا کی حضرت موسیٰ کو اللہ نے، اس کے بعد پھر اللہ نے بہت سے رسول بھیجے جو حضرت موسیٰ کے بعد دنیا میں تشریف لائے، مثلا ہارون علیہ السلام، ذوالکفل، الیاس، الیسع، داود علیہ السلام، سلیمان، حضرت عزیر، حضرت یونس، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوشع بن نون، یہ اتنے نبی اللہ نے حضرت موسیٰ کے بعد بھیجے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یعنی اگر رسولوں کی بات کریں تو حضرت موسیٰ صاحب کتاب اور صاحب شریعت رسول تھے، اور پھر حضرت عیسیٰ صاحب کتاب صاحب شریعت رسول تھے، اور ان دونوں کے درمیان بہت سے انبیاء گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قدر تمہاری نسل کو نوازا گیا کہ ایک کے بعد ایک رسول آئے، پھر واضح نشانیاں آئیں، پھر پاک روح کے ساتھ اللہ نے ان کو قوت بخشی، اور اللہ تعالیٰ وہ پاک روح کون تھی؟ وہ حضرت جبریل امین تھے، یعنی تمام فرشتوں کا جو سردار فرشتہ ہے آرک اینجل، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوموں کو عزت افزائی بخشی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کے لیے منتخب کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کے لیے آیا کرتے تھے، اور وہ جو ان کے جو حصی معجزات تھے ان کی تائید حضرت جبرائیل امین کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب بھی افکلما، اب یہ ہے اللہ کی عطا جو اللہ نے خاص طور پر بنی اسرائیل پر کی کہ انبیاء ان کی قوم میں مسلسل آتے رہے اور وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا ایسی کتاب اور شریعت لے کر جس کو تمہاری نفس نہیں مانتے تھے، وہ تمہاری خواہش، ہوا کا لفظی مطلب بھی خواہش ہوتا ہے، ہلکا پن، تمہارے نفسوں کی جو ہلکی خواہشات تھیں ان کے مقابلے میں تمہیں شریعت الہی پر عمل کرنا مشکل لگ رہا تھا، تو تم نے دو کام کیے، تم نے تکبر کیا، اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ حق کو جھٹلانا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر جاننا۔ تو تم نے یہ دونوں کام کیے، تکبر کیا، حق کو نہیں مانا، تمہارے پاس آیا، دروازے پر دستک دی، تو تم نے کیا کیا؟ نبیوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، یعنی یو ٹرن ڈیف ایئر ٹو اینڈ یو ڈڈ ناٹ کیئر، یو ڈیڈنٹ، تم لوگوں نے یو ڈیڈنٹ ایکٹ اپون دا ایڈوائسز، جو تمہیں ایک حکم دیے گئے تھے تم نے ابائڈ بائی نہیں کیے، ایک گروہ کو تم جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے، اور یہ تم پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ تم نے اس کے نبیوں کو جھٹلایا، اور ایون کے بعض نبیوں کو تو تم نے حد سے آگے بڑھ کر قتل بھی کر دیا، حتیٰ کہ تم نے حضرت عیسیٰ کو بھی مصلوب کرنے کا دعویٰ پیش کر دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی ایک ڈھٹائی، دھڑلہ، ان کی ہٹ درمی، ان کی اپنی ذات کے بارے میں کمپلیکس، ان کا تکبر، یہ سب اللہ نے بتا دیا ہے۔ اور آگے سے کمپلیکس دیکھیں، ان کی حرکتیں دیکھیں کہ وہ کس حد تک ڈھٹائی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ اللہ کے احکامات کو
برباد کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، اور دعویٰ کہہ رہے ہیں وقالو، اور انہوں نے کہا قلوبنا، ہمارے دل غلف، پردے میں ہیں، یعنی ہمارے دل ملفوف ہیں، ہمارے دل حفاظت میں ہیں، اب ان پر کسی بھی بری چیز کا اثر نہیں ہو سکتا، ہمارے دل تو بالکل پروٹیکٹڈ ہیں۔ تو ان کو کہا گیا اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر دی ہے۔ تو ان کا اپنے بارے میں جو ایک ازامپشن ہے اس کو دیکھیے اور حقیقت کو دیکھیے، دونوں میں کوئی تال میل نہیں۔ ایک طرف اللہ کی لعنت ہے، لیکن وہ اس لعنت میں ہونے کے باوجود اپنی اس کیفیت کو انجوائے کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل تو فی اکنۃ مما تدعونا، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمارے دل اس طرف مائل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں علم و حکمت کا سمندر موجزن ہے، ہمارے دلوں کے اندر علم اور حکمت مکمل طور پر بھرے ہوئے ہیں، اب مزید کسی علم کی گنجائش نہیں، یعنی they refused to change themselves and they refused to upgrade themselves according to the changing times۔ نبی پاک پر ایمان لانے سے ان کی اپ گریڈیشن ہو جاتی، جو ان کا پریویس نالج ہے اس کی اصلاح ہو جاتی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ریفیوز کر دیا کہ وہ خود کو چینج کریں گے، اور جبکہ اپنی اس بیڈ کنڈیشن پر وہ بڑا خوش ہو رہے ہیں۔ وَلَمَّا، اور جب جاءہم، آیا ان کے پاس، آئی ان کے پاس کوئی کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق لما، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو، معہم، ان کے ساتھ ہے، وَقَانُوا، اور تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگتے، علی الذین کفروا، کافروں پر، فلما جاءہم، سو جب آ گئی ان کے پاس، ما عرفوا، جو وہ پہچانتے تھے، کفروا، انہوں نے انکار کیا، بھی اس کا، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ جب ان کے ہاں اللہ کے پاس سے ایک کتاب آئی جو ان کی اپنی کتاب کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو وہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے ہم سے ہماری کتابوں میں وعدے کیے ہیں کہ ایک نبی نیا آئے گا، اس نبی کو کیوں نہیں بھیج رہا تاکہ ہم اس کے ذات مل کر ان کافروں کو ان کے ملکوں سے نکالیں اور ہم غلبہ اور فتح حاصل کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے جب مدینہ میں آباد تھے تو دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جس نبی کی آمد کا ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ جلد ظہور پذیر ہو، تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر یہاں کے کافروں اور مشرکوں سے جنگ کریں، اوس اور خزرج سے، اور ان پر فتح اور غلبہ حاصل کریں۔ لیکن فلما جاءہم، جب وہ رسول اور وہ کتاب اور وہ شریعت ان کے پاس آ گئی، ما عرفوا، جو انہوں نے پہچان لی، کفروا، انہوں نے انکار کر دیا، فلعنت اللہ، تو اللہ کی لعنت ہے، علی الکافرین، کافروں پر۔ رسول کو پہچان کر بھی نہیں ایمان لائے تو نتیجہ اللہ کی لعنت حاصل ہوئی، کیونکہ اللہ کے نبی کی شریعت پر عمل کی بنیاد پر ہی اب آخرت میں انعامات کا اور اکرام کا سلسلہ جاری ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نبی کو پہچان کر پھر انکار کیا، تو کفر اور ہٹ درمی ان کے دل کا ذاتی فیصلہ تھی، اس میں کسی نے ان کو اس بات کے لیے زبردستی فورس نہیں کیا تھا، تو اللہ نے اس لیے ان پر لعنت کی۔ بئس ما اشتروا، بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے بیچ ڈالا، انفسہم، خود کو۔ تجارت کا کانسیپٹ یہاں پہ بہت اہم ہے، کیونکہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں، اگر آپ بیچ رہے ہیں تو اپنی مرضی سے بیچیں گے، اگر آپ خرید رہے ہیں تو ٹوک بچا کر مرضی سے خریدیں گے۔ تو خریدنے میں ان کی اپنی پرسنل چوائس شامل ہے، اپنی مرضی سے انہوں نے اپنے آپ کو کفر کے راستے پر ڈالا اور انہوں نے بغاوت کی اور اللہ کے حکموں کو نافرمانی سے بدلا۔ کیوں؟
یہ سب کچھ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کفر کر رہے ہیں، وہ بغاوت کر رہے ہیں، وہ انبیاء کرام کو ناحق قتل کر رہے ہیں، وہ حق کو پہچان کر انکار کر رہے ہیں، یعنی ہٹ درمی اور ضد کے ساتھ، اناد کے ساتھ اور اپنے دل کی خوشی کے ساتھ وہ نئے نبی کو نہیں مان رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس حسد کی بنیاد پر کہ یہ شریعت اور یہ کتاب بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی، یہ تو ہمارا حق تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنا فضل جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، اور وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ ایک اکیلے غضب کی بات نہیں، یہ کئی غضب ہیں۔ اللہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ان پر غضبناک ہوا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند کرتا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ایک بڑا عذاب تیار ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 91، وَإِذَا، اور جب قیلہ کہا جاتا ہے، لہم ان کو، آمنو تم ایمان لاؤ، بما انزل اللہ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کیا، قالو تو وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا ہم اس پر ہی ایمان لائیں گے جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور اس کے علاوہ انکار کرتے ہیں، نیرو مائنڈڈنس۔ آپ دیکھیں کہ ان کا دل اور دماغ تنگ ہے، لیکن وہ سمجھ ہی رہے ہیں کہ ہم بہت پروگریسو ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری کتاب اور شریعت ہے اس جیسی کتاب اور شریعت کسی اور کے پاس نہیں، ہم صرف اپنی کتاب پر ایمان لائیں گے اور کسی کی کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ سچ ہے، وہ کتاب سچ ہے، مصدقا لما تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے اس کی، معہم جو ان کے پاس ہے۔ قل کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ پھر تم کیوں قتل کرتے رہے ہو، انبیاء اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو، اگر تو تمہیں اپنے نبیوں کی کتابوں کے ساتھ اتنی ہی محبت ہے تو پہلے تم ہی وہ لوگ تھے جو اپنے نبیوں کو قتل کرتے رہے تھے۔ تم نے اپنے نبیوں کو انکار نہ ماننا نہیں، ایک قدم آگے بڑھ کر ان کا انکار اور قتل ہی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور وجہ کیا تھی؟ حسد، اناد، بغض، تکبر، جھٹلانا، اس بنیاد پر تھا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ اور تمہارے پاس موسیٰ بھی آئے تھے، بالبینات کھلی کھلی نشانیاں لے کر، ثم اتخذتم العجل تو پھر بھی تم نے بچڑے کو اس کے بعد پکڑ لیا، ان کتاب کو نہیں پکڑا، اس شریعت کو نہیں پکڑا، بچڑے کی عبادت پر مجاور بن کر بیٹھ گئے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم ہو۔ حضرت موسیٰ اپنی نبوت کی نشانیاں اور ناقابل تردید دلائل لے کر تمہارے پاس آئے، جیسے عصا، ید بیضاء، طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک، خون، سمندر کا پھٹنا، من اور سلوا، پتھر سے 12 چشموں کا ظہور، بادلوں کا سائبان، ان تمام نشانیوں کے باوجود تم نے پھر بچڑے کو بنا کر خود بنایا اپنے ہاتھوں سے، پھر اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو کیا یہ تمہارا تورات پر ایمان تھا؟ یہ ایسا ایمان تمہیں کیسے مومن بنا سکتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، مِيثَاقَكُمْ تمہارا پختہ اقرار، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ اور ہم نے تمہارے اوپر بلند کر دیا تھا، طور پہاڑ کو، خُذُوا قُوَّةَ مَا آتَيْنَاكُمْ پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ پوری قوت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا اور غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ پھر یاد کروا رہے ہیں کہ تمہیں ہم نے وعدہ لیا تھا، ہم نے کوہ طور کو معلق کر کے تم سے وعدہ لیا تھا کہ اپنے کانوں کو لگا کر you should be all ears، اپنی پوری جان لگا کر پوری توجہ سے اس کلام کو سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا انہوں نے کہا ہم نے سنا لیکن ہم نہیں مانیں گے، ہم نے نافرمانی کی۔ اندازہ لگائے کہ یہ ہٹ درمی کس قدر ان کے دلوں کے اندر پیوست ہو چکی تھی اور سرایت کر چکی تھی کہ اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے ہٹ درمی اور سرکشی سے کہا ہم نے سنا اور ہم نہیں مانیں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی،
گویا کہ ان کو پلا کر رگو پے میں سرایت کر گئی تھی۔ تو جب آپ اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، دل کی خوشی سے سرکشی کرتے ہیں، تو پھر ایک اور عذاب آتا ہے کہ اللہ ایسی چیزوں کی محبتیں آپ کے دلوں میں ڈالتا ہے جو محبت عذاب بن کر ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اس بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ایک عذاب بن کر داخل ہو چکی تھی، اور یہی ہے وہ اس قوم کی کہانی جو اللہ کے مقابلے میں کسی اور چیز کو اہمیت دیتا ہے۔ تو پھر اللہ غیر اہم اور ٹریویل چیزوں کی محبت، آرڈنری چیزوں کی محبت، یہ ان کے دلوں میں ایسے ڈالتا ہے کہ وہ اسی کے لیے صبح کرتے ہیں اور اسی کے لیے شام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل، کہہ دیجئے، بئس ما، برا ہے، یأمرکم بھی، جو تمہیں حکم دیتا ہے، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر جو تمہارا ایمان ہے یہ تو تمہیں بڑا برا حکم دے رہا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اچھا اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے خاص ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً، خالص تمہارے لیے ہے، من دون الناس، لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت، تو تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اپنی اس دعوے میں سچے ہو کہ اللہ صرف ہم سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر صرف ہمارے لیے ریزرو رکھا ہے، تو پھر ایک کام تو کرو، ذرا مرنے کی تمنا کرو، کیونکہ وہ آخرت کا گھر دنیا میں رہ کر تو مل نہیں سکتا، اس کے لیے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا، مرنا ہوگا۔ تو موت کی تمنا کرو تاکہ تم جلد از جلد جنت میں پہنچ جاؤ، اور پھر تمہیں اپنے اللہ کی ان تمام انعامات سے فائدہ حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں، احرص الناس، زندگی میں سب سے زیادہ حریص، وہ علی حیات، دنیا کی زندگی جینے میں ان کو بڑی حرص ہے، وہ لمبی عمر چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو آخرت کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں کہ آخرت میں ان کو کیا ملنے والا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کے حریص ہیں، یود احدہم، ان کا تو ہر ایک یہ چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کاش کہ اس کو 1000 برس کی زندگی مل جائے، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، لیکن وہ اگر عمر کا ملنا اس کو عذاب سے تو دور نہیں کر سکتا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ زندہ رہنے پر حریص تو ان لوگوں کو پائے گا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ ان کو حرص ہے زندگی کا جو مشرک ہوئے۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی زندگی مل جائے، اگرچہ کہ ان کو زندگی مل بھی جائے، یہ لذتیں وہ حاصل کر بھی لے، تو بھی ان کو آخرت والے دن اتنی لمبی عمر کا ملنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر آ کر بنی اسرائیل کی آپ نے وہ جو عناد ہے، جو سرکشی ہے، جو ضد ہے، جو ہٹ درمی ہے، جو دھڑلہ ہے، جو اللہ کے احکامات کے سامنے عاجزی نہ کرنا، بلکہ پوری طرح سازشیں کر کے بھی اپنے آپ کو بڑی بالکل پروٹیکٹڈ سمجھنا، یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر غضب نازل کیا، کہ ایسے لوگوں نے اپنی انٹرنل سسٹم کے اندر کی تمام وائرز کو تباہ و برباد کر دیا، نہ اللہ کو مانا، نہ رسولوں کو مانا، اور نہ شریعت کے احکامات کو مانا، جبکہ ان کے برخلاف وہ اس احکامات کو سرکشی سے بدلتے رہے، اللہ کے احکامات کے سامنے اڑ کر اور ہٹ درمی سے اور دھڑلے سے کھڑے ہو گئے، اللہ کی بات کو نہیں مانا، سرکشی کی، اور پھر اپنے نبیوں کی بات کو فور گرانٹیڈ لیا، یہ نبی ہمارے اندر ہے، نہ شکر کیا، نہ عمل کیا، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ نے غضب پر غضب دیا، یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتایا کہ ایسے کافر ہیں جن کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لی ان کے دلوں کی حالت کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ کے احکامات کو
ظلم سے تبدیل کیا